کی اخلاق میں عقل میں خاندان میں افضل تھے، بہتر تھے. ہم نے اللہ نے کہا یہاں پر کہ ہم نے کسی ایسے ویسے کو نبوت سے نہیں نوازا، ہم نے نوازا تو ایسے کو نبوت سے نوازا جو افضل تھے، جو بہتر تھے ہر معاملے میں. ہم نے کسی گاؤں دیہاتی کو نبوت سے نہیں نوازا، ہے نا. تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے سب مرد تھے. اب سب مرد تھے، مرد کا معنی یہاں پہ باتیں آتی ہیں کہ بعض جگہ پہ قول ہیں، بالخصوص 3 عورتوں کا ذکر ہے. ایک آپ کے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ. کچھ جگہوں پر بات آتی ہے کہ ان پر وہی آئی تھی اور یہ بھی نبی کا ان کا درجہ دیتے ہیں. معاذ اللہ، اللہ جب یہاں پر ڈکلیئر کر دیا تو ہم کو اس پر زیادہ سوچنا نہیں ہے، لیکن ہم تھوڑا سا جو اللہ نے ہمیں عقل دی، سمجھ دی، یا اللہ ہمارے دل اور دماغ میں جو ڈالا ہے میں سامنے رکھ رہا ہوں. اگر غلط ہو تو معاف کریں گے، اللہ بھی معاف کرے، آپ بھی معاف کریں. تو وہ جو ہے کہ اگر ہم ان پر غور کریں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھیں، وہاں پر جب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے، تو انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہونے کی بشارت دی. ٹھیک. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو فرشتے آئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی بشارت دی. ٹھیک ہے نا. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ان بیویوں کے پاس جو اللہ کے فرشتے آئے، انہوں نے ان سے نبوت کی بات نہیں کہی، انہیں نبوت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، ان سے نبی ہونے کے لیے کوئی کرنے کا، تبلیغ کرنے کا، یا اللہ کے طرف لوگوں کو اس وحی کے بارے میں بتانے کا ایسا حکم نہیں ہوا. یہ تو اللہ نے قرآن میں ہم سے کہا تو ہم کو یہ معلوم ہوا. اگر قرآن ہم کو نہ کہتا تو ہمیں تو معلوم بھی نہ ہوتا. اور اس زمانے میں دیکھا جائے تو اس زمانے میں بھی کسی اس سچویشن میں کسی اور کو بھی نہ معلوم ہوتا، نہ معلوم ہوا. تو بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو فرشتے آئے، وہ جو ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی. اور وہ بھی موقع یہ تھا کہ وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب میں اللہ کے حکم سے ان کو جو ہے کہ ان کو ختم کرنے جا رہے تھے. اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے پہلے رسول، نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے. اللہ نے پہلے ان کے پاس بھیجا کہ پہلے تم میرے خلیل کے پاس جاؤ، میرے دوست کے پاس جاؤ. اتنی بڑی فضیلت اللہ نے عطا فرمائی. اس کے بعد جو ہے کہ پھر لوط کے پاس جاؤ. تو اس دوران میں وہ فرشتے نے بی بی سارہ کو بشارت دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم کو ایک اولاد ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، جس پہ بی بی سارہ ہنسنے بھی لگی تھی. بہرحال اب جو ہے کہ دوسرا واقعہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اگر ہم لیں تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، بعض جگہوں پہ تو قول یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات کو ڈالا. بعض جگہوں پر باقاعدہ وحی کے آنے کا یا فرشتے کے آنے کا ایسا ذکر نہیں ہے. ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وحی بھیجنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ دل میں بات کا آ جانا یا خواب میں آنا، یہ سب چیزیں ہیں. وہ ڈیٹیل تو خیر بات کی بات ہے نا. تو بہرحال تو ایسا کئی جگہوں پہ آیا ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا. اور اگر ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ فرشتے آئے تو میں نے جیسا کہ کہا کہ وہ ایک پرٹیکولر بشارت کے لیے آئے، آپ ان کو ایک چیز بتانے کے لیے آئے، دیٹس آل. وہاں بھی نبوت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا. اور ان کو یہ بتانا تھا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ موسیٰ کو اس میں رکھ کر کے ان کو پانی میں دریا میں ڈال دیں. اللہ آپ کو جو ہے کہ موقع دے گا کہ ان کو آپ ہی دودھ پلائیں گی. اور وہی ہوا. اوکے.
حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ جن کی والدہ جو ہے کہ ان کو اللہ کے لیے پرٹیکولرلی جو ہے کہ دے دیا تھا اللہ کے راہ پہ، تو وہ جو ہے کہ اللہ کے راہ میں دن اور رات عبادت کرتی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے کہ ان کے گارڈنشپ میں تھیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے کہ بعض وقت کہیں جاتے تھے تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے جو ہے کہ کمرے میں جو ہے کہ بند کر دیتے تھے، بعد میں آتے تو دیکھتے تھے کہ وہاں پہ بہت سارے پھل وغیرہ رکھے ہوئے، پوچھے تو معلوم ہوا کہ یہ تو جنت سے آیا۔ پھر یہ بھی واقعہ آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ایک مرد کی شکل میں، ایک آدمی کی شکل میں، اور انہوں نے بشارت دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو خوف زدہ ہوئی، ڈری۔ تو یہاں بھی معلوم یہ ہوا کہ نبوت کا سرٹیفکیٹ تو نہیں دی، نبوت کا سرٹیفکیٹ تو نہیں دی، وہ اللہ کے حکم سے ایک بشارت، ایک چیز جو ہونے والی تھی اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ تم نے جو ہے کہ ایک بچے کو پیدا کرنا ہے جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ اور جب وہ گھبرائیں اور جب وہ بولیں کہ ہم قوم کو کیا بولیں گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، اس کا جواب وہ بچہ ہی دے گا۔ ویسے ہی تو اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو اس زمانے کے لوگوں کو انہوں نے یہ تو نہیں نہ کہا کہ میرے اوپر وہی آتی اور میں نبی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تینوں باتیں انشاءاللہ کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اگر ہم اس طرز پہ اگر باتیں کریں تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو خبر ملی کہ جب وہ صفا مروہ پہ دوڑ رہی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلانے کے لیے، تو پیچھے سے ایک آواز آئی جب وہ 7ویں بار جا رہی تھی کہ آپ اپنے بچے کے پاس جائیے۔ تو یہاں بھی کئی قولیں ہیں، ایک قول آتی ہے کہ ایک باتیں آتی ہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، ایک بات آتی ہے کہ آواز آئی، اور ایک بات آتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں ہے، اللہ معلوم، تینوں میں سچ گیا۔ لیکن وہاں بھی نبوت کا انہیں کوئی طرح کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور بھی اس طریقے سے کئی واقعات ہیں، مگر اللہ نے اس آیت میں کلیئر کر دیا کہ ہم نے مرد کو ہی بھیجا۔ اب مرد کو ہی بھیجا، عورتوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ تو عورت کو محفوظ رکھتا ہے، کس چیز سے محفوظ رکھتا ہے؟ نبوت اللہ کسی پر بھی اگر عطا فرمایا تو ذرا دیکھیے کہ انہوں نے کتنی کشمکش، کتنی پریشانیاں، کتنا لوگوں کے جو ہے کہ ان پر ظلم اور کتنی چیزوں کو انہوں نے جھیلا۔ اللہ ان چیزوں سے عورتوں کو بچانا چاہا، محفوظ رکھنا چاہا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ عورت جو ہے کہ بے پردہ ہو کر کے اس طریقے سے میدان میں آوے اور اس عورت کے اوپر جو ہے کہ لوگوں کا اس طرح سے ان پر ظلم ہو، یا اس طرح سے ان کے اوپر تانے کسے جائیں، یا اس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے کہ بے ادبی ہو۔ تو اللہ تو عورت کو کی مطلب کہ کہہ لیجیے کتنا زیادہ کیئرفل ہے، کتنا اللہ نے عورت کو عزت دیا کہ اللہ نے اس ظلم سے، اس پریشانیوں سے، ان جو چیزیں جو ہو سکتی تھیں، جو ہوئی ہیں نبیوں کی زندگی میں، ان چیزوں سے اللہ نے عورتوں کو بچایا۔ اور یہی لیسن بھی ہے آج کے لیے بھی کہ عورتوں کو ہمیں بھی اسی طرح سے حفاظت میں رکھنا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ تم کو حفاظت میں رہنا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ نے ڈکلیئر کیا کہ ہم نے مرد کو ہی ہے نا نبوت سے نوازا ہے۔ اوکے، آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی نازل فرماتے گئے، ٹھیک ہے۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ان کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوگا؟ یعنی کہ جس زمانے میں نبی آئے اور انہوں نے اپنے قوم کو ان کے اصلاح کے لیے ان کو اچھی باتیں بتائیں، نصیحت کی، مگر وہ نہ مانے تو ان کے اوپر اللہ کا کیسا کیسا عذاب آیا۔ ہم لوگ بھی تو پیچھے پڑ چکے ہیں، قوم عاد، قوم سمود کے اوپر اللہ کا کیسا عذاب اترا، جبکہ جسم کے بڑے مضبوط طاقتور ہوا کرتے تھے، لیکن سب کے سب ساری ہیکڑی ختم ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ، تمام چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے اس میں ہم کو بتا دیا کہ کس طریقے سے جو ہے کہ ہمارا جب عذاب آتا ہے تو کیسے عذاب آ جاتا ہے اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو آج کے زمانے میں ابھی ہیں ہے نا، ان کو جو ہے کہ سمجھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، پھر بھی تم نہیں سمجھتے، پھر بھی تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ ہم کو اس بات کو سمجھانے کے لیے بار بار دلیلیں دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے تاکہ ہم سمجھیں۔ اب ہم کو سمجھنا ہے آگے، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے
اور قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جس سے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ہم لوگوں نے پیچھے پارٹ میں پڑھا بھی ہے کہ جب نبی آئے، جب اللہ کے رسول آئیں اور اپنی باتوں کو رکھیں، وہ نہیں مانے، اللہ نے موقع دیا، نہیں مانے، پھر عذاب آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور جب اللہ کے نبی کے لیے مدد پہنچی، کیونکہ ان کا ظلم و ستم کم نہیں ہو رہا تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا، ادھر نبی ان کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے، اللہ نے نبی کی مدد فرمائی، نبی کو محفوظ نکال دیا اور ان کا خاتمہ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا، یعنی کہ اللہ اگر ایک بار فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ فیصلہ ہے، وہ ہو کر رہنا۔ آخری آیت ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بالکل کلیئر کر دی، اس میں کچھ بولنے کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ یہ قرآن ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو پہلے اتری، یعنی کہ تورات، زبور، انجیل، ہے نا۔ تو ساری باتیں کھول دی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے یہ باعث عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اس آیت کے وسیلے سے ہماری مدد فرمائے، ہمیں ہدایت دے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ سب کو معاف کرے، اور ہمیں ہدایت دے، ہمیں اس راستے پہ لے چلے جس پر اللہ نے اپنے نیک لوگوں کو انعام عطا فرمایا، نہ کہ اس راستے پر جس پر اللہ کا غضب آئے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ کہنے بولنے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ بھی معاف کرے، آپ سب سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ فی الحال چلنے کی اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔